بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج جنوری 2012 کی 28 تاریخ ہے۔ چند دن پہلے جے پور میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی جس میں دنیا بھر کے رائٹرس آئے تھے، ٹاپ کے رائٹرس۔ تو ہمارے ساتھیوں نے خود سے یہ پروگرام بنایا کہ وہاں وہ جائیں اور قرآن اور اسلامک لٹریچر لوگوں تک پہنچائیں۔ چنانچہ ایک پوری ٹیم یہاں سے گئی اور کئی اور جگہوں سے آئی، اور لوگوں نے وہاں پر چند دن کام کیا۔ واپسی کے بعد ان لوگوں نے مجھے جو رپورٹ دی، وہ رپورٹ بہت زیادہ انکریجنگ تھی، حوصلہ بڑھانے والی۔ اس رپورٹ کو سن کر مجھے یہ خیال آیا کہ ایک ایڈیشنل کلاس رکھی جائے ادر دین سنڈے۔ تو وہی ایڈیشنل کلاس آج رکھی گئی ہے۔ اس میں صرف وہ لوگ شریک ہیں جو دعوی ورک میں پریکٹیکلی انوالو ہیں، یعنی عملاً اس میں کام کر رہے ہیں، وہی لوگ شریک ہیں۔ تو جو لوگ وہاں گئے تھے جے پور، انہوں نے جو رپورٹ دی اس میں دو باتیں بہت زیادہ امپورٹنٹ تھیں۔ ایک یہ کہ ان لوگوں نے خود سے پروگرام بنایا، میں نے کوئی ڈائریکشن نہیں دیا تھا، یہاں تک کہ مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ جے پور میں کوئی ایسا سیمینار ہو رہا ہے۔ خود سے ان لوگوں نے مل کر ٹیلی فون کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے آپس میں مشورہ کیا اور پروگرام بنایا کہ وہاں جانا ہے۔ تو یہ خود سے پروگرام بنانا ان کا، یہ میرے لیے بہت ہی اہم تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ سادہ مطلب نہیں ہے۔ میں اس سے بہت زیادہ خوش ہوں کہ لوگوں نے خود سے پروگرام بنایا، مجھ سے پوچھا بھی نہیں۔ تو انہوں نے ثابت کیا کہ وہ واقعتاً پروگرام میکرز بن چکے ہیں۔ اب سوچئے کہ ہو آر پروگرام میکرز، یہ کوئی سادہ بات نہیں ہے۔ پروگرام میکرز وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے دعوت کو اتنے زیادہ گہرے شعور کے ساتھ ڈسکور کیا ہو، جس نے ان کو کریٹیو تھنکر بنا دیا ہو۔ صرف کریٹیو تھنکر ہی خود سے پروگرام بنایا کرتے ہیں، اور دعوت میں یہی مطلوب ہے۔ کمپنیوں میں پروگرام بنا کر کے دیا جاتا ہے اور لوگ اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں۔ دیٹ از ناٹ ریکوائرڈ ان مشن۔ مشن میں ایسے لوگ چاہیے جن کے لیے یہ ورک، یہ دعوی ورک
ان کا اپنا کام بن چکا ہو، ان کا سول کنسرن بن چکا ہو، وہ ان کے شعور میں اتنی شدت سے داخل ہو جائے کہ وہ ان کو کریٹیو تھنکر بنا دے. اور مجھے خوشی ہے کہ ہمارے ساتھی کو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس درجے تک پہنچایا ہے. تو وہ پروگرام میکرس ہیں کا مطلب یہ ہے کہ وہ کریٹیو تھنکرس ہیں. یہ سادہ بات نہیں ہے. دیکھیے دعوی ورک کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، آخرت کے لیے، جنت کے لیے. تو اللہ کا کام یا آخرت کا کام صرف اس وقت ریوارڈیبل بنتا ہے جب کہ خود سے کیا گیا ہو. آپ کو کوئی ڈائریکٹ کرے، اوپر سے کوئی آپ پر امپوز کرے کوئی پروگرام، اور اس کو آپ پروفیشنل طور پر اس کو انجام دیں، تو اس پر کوئی ریوارڈ نہیں ہے. اس پر کوئی ریوارڈ نہیں ہے. ریوارڈ تو یہ ہے کہ آپ اس کے لیے تڑپیں، آپ اس کے لیے سوچیں، آپ کا مائنڈ اس مشن کے لیے ایکٹیویٹ ہو، آپ دعائیں کریں، اللہ سے کہیں کہ خدایا تیرا کام ہے، تجھ ہی ہماری رہنمائی کرے گا. اس طرح کے شعوری بیداری کے بعد جو چیز پیدا ہوتی ہے اسی کو کہا جاتا ہے کریٹیو تھنکنگ. اور صرف کریٹیو تھنکر ہی وہ لوگ ہیں جو خود سے افیکٹو پروگرام بنایا کرتے ہیں. کیسی عجیب بات ہے کہ جو ہوا تھا جے پور میں، تو سارے انڈیا کے مسلمانوں کو ایک ہی کنسرن تھا. ان لوگوں نے جن آتھرس کو انوائٹ کیا تھا ان میں سے ایک تھے سلمان رشدی، جنہوں نے سیٹرک ورسز لکھی اور چھاپی. تو مسلمانوں کو غصہ آیا اس کتاب پر. تو سارے انڈیا کے مسلمان اور جے پور کے مسلمان کی ایک ہی مانگ تھی، وہ یہ کہ سلمان رشدی انڈیا کے سال پر داخل نہ ہوں. خود جے پور کے مسلمان تیار تھے کہ اگر ان کے ڈیمانڈ کے باوجود سلمان رشدی آتے ہیں اس کانفرنس میں تو وہ اس کے خلاف سب کچھ کریں گے جو ان کے بس میں ہے، مطلب ڈسٹرب کریں گے وہاں کے پروگرام کو، جو بھی کریں گے. اب دیکھیے ایک طرف تو یہ تھا، دوسری طرف ہمارے جو ساتھی ہیں، دلی کے ساتھی، عمر آباد کے ساتھی، بنگلور کے ساتھی، یہ سب لوگ آپس میں مشورہ کر رہے تھے ٹیلی فون پر، اور ماڈرن جو کمیونیکیشن ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے کہ یہ ایک بڑی اپرچونیٹی ہے، ہمیں اس کو اویل کرنا ہے. وہاں ہمیں ایک انٹرنیشنل آڈینس ملے گا، کس کا؟ ٹاپ ایجوکیٹڈ لوگوں کا، ویل نون آتھرس کا. یعنی وہ لوگ جو ان کو کہا جاتا ہے اوپینین میکرس. یعنی قرآن کی زبان میں ہم کہیں گے ملا، آج کل کی زبان میں کہیں گے انٹلیکچوئل لیڈرس. تو ہمارے ساتھیوں کو سول کنسرن یہ تھا، یعنی ایک طرف نگیٹیوٹی کا طوفان تھا اور دوسری طرف پازیٹیوٹی کا ابر کرم تھا.
یہ کیسا عجیب فرق ہے یہ جو اس موقع پر واضح ہوا کہ دوسرے لوگوں کا کنسرن کیا ہے، کچھ نگیٹو ٹارگٹ، اور ہمارے جو ساتھی ہیں ان کا ٹارگٹ کیا ہے، پازیٹیو گول ان کے سامنے ہے، انسان کی خیرخواہی ان کے سامنے ہے۔ دوسرے لوگوں کو کیا ہے، شکایت کرنا ہے، پروٹیسٹ کرنا ہے، ایجیٹیشن کرنا ہے، یعنی دوسروں کے خلاف نفرت کرنا ہے، دوسرے کے خلاف اپنے ہیٹ کو شو کرنا ہے۔ ہمارے ساتھی کیا تھے، ان کا معاملہ، وہ دوسرے کے لیے دعائیں کر رہے تھے، دوسروں کی خیرخواہی میں دوڑ رہے تھے، دوسرے لوگ خدا کی بلیسنگ سے محروم نہ رہ جائیں، اس کے لیے وہ سرگرم تھے وہاں پر۔ کیسا عجیب فرق ہے یہ۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگ اس اسپرٹ کو قبول فرمائے، آئندہ مزید مواقع آپ کو دے، اس اسپرٹ میں اضافہ کرے کہ آپ کسی بھی انٹرسٹ کے بغیر، کسی ڈائریکشن کے بغیر خود سے انسان کے لیے سوچیں، خود سے انسان کی خواہی کے لیے تڑپیں، خود سے اللہ سے اس کے بندوں کے لیے دعائیں کریں، اور پھر دوڑ پڑیں وہاں پر جہاں پر یہ انسان اکٹھا ہو رہے ہیں۔ اور ماشاء اللہ ہمارے ساتھیوں نے ایسا کیا، اور پورے پلان کے ساتھ کیا، پورے ڈسپلن کے ساتھ کیا، پورے آرگنائزیشن کے ساتھ کیا۔ تو ایک پہلو یہ تھا اس معاملے کا۔ دوسرا پہلو یہ تھا کہ جو میرے ساتھیوں نے بتایا مجھ کو کہ بہت ہی حیرت انگیز طور پر قدم قدم پر ان کو خدا کی مدد حاصل ہوئی، قدم قدم پر، کیونکہ وہاں پر تھریٹ تھا، انٹرنیشنل آتھرس آئے ہوئے تھے اور دوسرا تھریٹ دیا گیا تھا، تو بہت ہی ٹائٹ سیکورٹی کا انتظام تھا وہاں پر، ہر طرف پولیس پھیلی ہوئی تھی، بہت مشکل تھا وہاں پر دعوی ورک کرنا۔ لیکن میرے ساتھیوں نے بتایا کہ وہاں ہر قدم پر ان کو ایسا لگتا تھا کہ سب دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ یہاں کہتے ہیں کہ پولیس کے لوگ ہیں، جو پولیس کے لوگ، مثلاً ایک واقعہ بتایا گیا مجھے کہ ہمارے ایک ساتھی وہاں کے جو لوگ تھے، سب ایجوکیٹڈ لوگ تھے وہاں پر، ان کو قرآن ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے، تو چند لیڈیز، نان مسلم لیڈیز، ان کو آبجیکشن ہوا اس پر، ان کا کہ یہ کیا تم یہاں قرآن کیوں بانٹ رہے ہو؟ تو یہ تو سیکولر لوگوں کا فنکشن ہے، یہاں مذہبی کتاب سے کیا مطلب؟ تو وہ لیڈیز جو تھی، پولیس افسر وہاں جو کھڑا ہوا تھا اس سے کمپلین کیا کہ آپ لوگ یہاں کھڑے ہوئے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ یہاں قرآن بانٹا جا رہا ہے۔ آپ غور کیجیے اس پولیس افسر نے کیا کیا۔ اس نے جواب دیا کہ ان لوگوں کا فیتھ ہے اس پر، تو اس کو وہ پرنٹ کر کے لائیں، لوگوں کو دے رہے ہیں۔ تم کو کسی اور چیز میں فیتھ ہے، تم اپنا بانٹو، تم کو کون روکتا ہے؟ جیسے کہ خدا ان کی زبان سے بولا۔ یعنی اس میں اگر آپ جانیں تو مجھے یہ دکھائی پڑتا ہے کہ جب وہ لیڈیز نے اس پولیس آفیسر سے کمپلین کیا
تو عین اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو وہاں نازل کر دیا. فرشتوں نے اس پولیس افسر کو انسپائر کیا اور یہ جواب بتایا اس کو. کہ فرشتوں کا ڈکٹیٹ کیا ہوا جواب تھا, بالکل ان ایکسپیکٹڈ, ان یوزول. اس طرح کے بہت سے واقعات. کیونکہ یہ بالکل وہاں کے ماحول کے خلاف تھا کہ قرآن بانٹا جائے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سلمان رشدی کے خلاف جو مسلمان ہو گئے تھے وہ یہی لے کر ہوئے تھے کہ قرآن میں اس نے لکھا ہے کہ سیٹنک ورسز شامل ہیں اس میں, یعنی قرآن کے اگینسٹ میں کتاب چھاپی ہے. اب جو لوگ قرآن کے نام پر وہاں پر گئے ہوئے ہیں تو لوگ سوچ سکتے تھے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو وہاں پر ڈسٹرب کرنے والے ہیں, یہ قرآنی لوگ ہیں, شک کر سکتے تھے وہ. یعنی دے ہیو ایوری ریزن ٹو ڈاؤٹ آل دوز تھنگس, آل دوز پیپلس, کہ قرآن لے کر آئے ہیں یہی لوگ تو گڑبڑ کریں گے. لیکن 3 دن تک یہ لوگ رہے اور کوئی بھی رکاوٹ نہیں ان کو ہوئی, سب دروازے کھلتے چلے گئے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ لوگ وہاں پہنچے خدا کی کتاب کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے, تو عین اسی وقت فرشتوں کی فوج بھی وہاں آ گئی. آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بدر کا غزوہ ہوا تھا اس میں اس وقت اہل ایمان کی تعداد بہت کم تھی, 313. دوسری طرف جو فریق ثانی تھا اس کی تعداد تھی 1000. زیادہ اسلحہ تھا ان کے پاس, زیادہ سامان تھا ان کے پاس, ہر اعتبار سے یہ نابرابری کا معاملہ تھا. تو صحابہ وہاں جانے سے ہچکچا رہے تھے, یہ قرآن سے ثابت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن میں آیت اتری کہ تم آگے بڑھو, وہاں ہزاروں کی تعداد میں فرشتے ہم بھیج دیں گے. تو جب قرآن کی آیت اتری کہ ہزاروں کی تعداد میں فرشتے ہمارے لیے آ جائیں گے, تو وہ لوگ آگے بڑھے. اور جانتے ہیں کیا ہوا؟ جب وہ لوگ وہاں پر ان کی جیت ہوئی, صحابہ کی جیت ہوئی, بہت ہی کھلی جیت ہوئی, ان لوگوں کی ہار ہوئی, بڑے بڑے لوگ مارے گئے. تو جب یہ صحابہ واپس آئے مدینہ, تو جو لوگ مدینہ میں نہیں گئے تھے, کیونکہ عورتیں, بچے, بوڑھے یہ نہیں گئے تھے, تو انہوں نے آنے والوں کو مبارکباد دی کہ تم سے اللہ نے بڑا کام لیا. تو آتا ہے کتابوں میں کہ ان کا ہم کو کیا مبارکباد دیتے ہو, یہ تو سارا کام کرشمہ فرشتوں کا تھا. ایک صحابی نے کہا کانو کل ابل الموقلۃ فنہرناہا, وہ تو بدھے ہوئے اونٹ تھے جن کو ہم نے ذبح کر دیا. دیکھیے یہ واقعہ
صرف جنگ کا نہیں ہے، یہ ہر اس کام کا ہے جو اللہ کے لیے کیا جائے۔ جنگ کے پہلو اس میں ضمنی ہے، اضافی ہے، ریلیٹو ہے۔ اصل بات ہے کہ اللہ کے جو بندے اللہ کے کاز کے لیے اٹھیں تو اللہ ان کی بے سرسمانی کو کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو معاملہ یہ میدان جنگ کا نہیں ہے، میدان دعوت کا ہے۔ جے پور کے میدان دعوت میں اللہ کے فرشتے آئے اور ہر موقع پر انہوں نے ساتھ دے دیا ان لوگوں کا۔ یہ بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو دعوت کا کام کرنے کے لیے اٹھتے ہیں۔ یہ وہ چیز جو قرآن میں ہے کہ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ ضرور مدد کرے گا ان لوگوں کی جو اللہ کی مدد کے لیے اٹھیں، اللہ کے دعوت اللہ کے کام کے لیے اٹھیں۔ دیکھیے نصرت کا معاملہ کیا ہے، اس کو سمجھیے، یہ سادہ بات نہیں ہے، یہ بہت ہی گہری بات ہے، پوری تاریخ دعوت سے یہ جڑا ہوا ہے۔ بلکہ پوری تاریخ بشری سے جڑا ہوا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، یہ دنیا میں رکھا، کس لیے؟ ٹیسٹ کے لیے، یعنی یہ دیکھنے کے لیے کہ کون فریڈم دیا اس کو، فریڈم، کون اپنی فریڈم کو مس یوز کرتا ہے، کون اپنی فریڈم کو کا صحیح استعمال کرتا ہے۔ اس کے لیے، لیکن جو پیدا ہوتا ہے وہ اپنی جیب میں کوئی گائیڈ بک تو لاتا نہیں، آسمان سے کوئی آواز آتی نہیں، کسی پہاڑ پہ کچھ لکھا ہوا نہیں ہے، تو لوگوں کو کیسے معلوم ہو؟ اس کے لیے اللہ نے انبیاء شروع کیے، اول زمانے ہی سے انبیاء شروع کیے، اور برابر انبیاء آئے، فارسلنا رسلنا تترا، لگاتار نبی بھیجے۔ نبیوں کے بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ قرآن کے الفاظ میں تھا انذار و تبشیر، اس کا کوئی تعلق پالیٹکس سے نہیں تھا، کوئی تعلق حکومت سے نہیں تھا، کوئی تعلق کسی بھی مٹیریل پرابلم سے نہیں تھا۔ یہ اس کو میں اپنے لفظوں میں کہوں گا ٹو میک پیپل اویئر فرام دا کریشن پلان آف گاڈ۔ یہ پیغمبر اس لیے آئے کہ لوگ بتا دیں لوگوں کو وہ کہ خدا نے تم کیوں پیدا کیا ہے، موت سے پہلے کا معاملہ کیا ہے، موت کے بعد کا معاملہ کیا ہے۔ تو اللہ کا جو کریشن پلان ہے اس کو بتانے کے لیے پیغمبر آئے۔ لیکن کیا ہوا؟ قرآن میں ہے کہ یا حسرتاً علی العباد ما یأتیہم من رسول اللہ کانوا بہ یستہزئون۔ کہ اللہ ہے کہ ماں یعنی بندوں پر حسرت ہے کہ جو بھی پیغمبر آیا تو اس کا انہوں نے استہزاء کیا، یعنی ریڈیکیول کیا، مذاق اڑایا۔ تو یہ ایک لمبی تاریخ ہے۔ اس وقت پیغمبروں کو معجزے دی، یعنی تائید کے طور پر معجزے دیے جاتے تھے، معجزہ، جس حضرت موسیٰ کو دیا گیا معجزہ کہ ان کا جو عصا تھا وہ سانپ بن گیا۔ تو فرشتوں کی تائید کے لیے، ان کو طاقت دینے کے لیے جو چیز ملتی تھی وہ میریکل ہوتے تھے، معجزے۔ لیکن اللہ نے دیکھا کہ میریکل سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ برابر فرشتے آئے پیغمبر، انہوں نے میریکل دکھایا تو
کچھ فائدہ نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے جو تاریخ کو مینیج کر رہا ہے، تاریخ کی آزادی کو ابالش کے بغیر، یعنی انسان کی آزادی کو ابالش کے بغیر اللہ تعالیٰ تاریخ کو مینیج کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ لیا جس کو قرآن میں ان الفاظ بیان کیا گیا ہے، وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون. یعنی یہ فیصلہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اب معجزہ نہیں بھیجا جائے گا. دوسرا طریقہ، معجزے کے بجائے ٹیم کی تیاری، جس کو حدیث میں اصابہ کہا گیا ہے. تو ایک لمبا پروسیس تھا یہ. معجزہ تو ایک سیکنڈ میں دکھا سکتے تھے پیغمبر، ابھی لاٹھی ڈالی اور ابھی سانپ بن گیا وہ. لیکن یہ جو ٹیم بنانے کا معاملہ تھا، اصابہ جو بنانے کا معاملہ تھا، اٹ ریکوائرس اے لانگ پروسیس آف ہسٹری. نسل در نسل ایک پروسیس چلتا ہے تب ٹیم تیار ہوتی ہے. تو یہ دوسرا دور ہے. دعوت کی تاریخ کا پہلا دور وہ ہے جب کہ انبیاء آئے معجزہ لے کر. دعوت کا تاریخ کا دوسرا دور ہے جب کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ معجزہ اب نہیں دیا جائے گا، کیونکہ معجزہ سے انسان نے فائدہ نہیں اٹھایا. وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون. آیات سے مراد ہے یہاں معجزہ. تو اس پروسیس کا آغاز ہوا حضرت ہاجرہ سے 4000 سال پہلے. اس کی بارے میں کئی بار آپ کے سامنے بتا چکا ہوں. تو جنریشن آفٹر جنریشن ایک پروسیس چلا ڈیزرٹ میں. تو ایک قوم تیار ہوئی. اس قوم کی صفت کیا تھی؟ اس قوم کی سب سے بڑی صفت یہ تھی کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے. یہ جو عرب کے ڈیزرٹ میں حضرت ہاجرہ کے ذریعے سے ایک ٹیم تیار ہوئی جس میں تقریباً 2500 سال لگ گئے. یہ ایک الگ قوم تھی جو تمدنی علاقے سے دور، سویلائزیشن سے دور، شہر والی دنیا سے دور، بالکل ڈیزرٹ میں جہاں کچھ نہیں تھا. ریت تھے، پہاڑ تھے، آسمان تھا، بس اسی طرح کی نیچرل چیزیں تھیں. تو وہاں جو لوگ پیدا ہوئے وہ ان کی نیچر محفوظ رہی، نیچر ان کی خراب نہیں ہوئی. نیچر میں خرابی آتی ہے تو آدمی جھوٹ بولتا ہے، ڈس آنیسٹ بنتا ہے، کرپٹ ہو جاتا ہے. لیکن اگر کسی نیچر انٹیکٹ رہے تو اس کے اندر فطری کوالٹی باقی رہے گی، اور سب سے بڑی فطری کوالٹی ہے جھوٹ نہ بولنا. چنانچہ یہ جو بنو اسماعیل کی جو بنی نسل، اس کی سب سے بڑی صفت یہ تھی کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے. کوئی ایک دو آدمی نکلے ایسے، لیکن عام طور پر جھوٹ ان کے یہاں رواج، جھوٹ ان کے کلچر ہی میں نہیں تھا. دیکھیے یہ سادہ بات نہیں ہے. جو آدمی خود جھوٹ نہ بولے وہ یہ امید رکھے گا کہ دوسرا بھی جھوٹ نہیں بولے گا. دوسرے کو جھوٹا وہ آدمی سمجھتا ہے جو خود بھی جھوٹا ہو. سچا آدمی دوسرے کو سچا ہی سمجھتا ہے. جو سچا آدمی ہوگا وہ دوسرے کو سچا ہی سمجھے گا. تو یہ ایک نسل بنی. اس نسل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کیے گئے. کچھ معمولی قسم کی جھڑپیں ہوئیں ان سے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہا اس کو مان لیا انہوں نے. ایک واقعہ، بہت ہی السٹریٹو واقعہ بتاتا ہوں میں آپ کو. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا نبوت کا، تو ایک شخص دور سے اونٹ پر بیٹھ کر آیا
آپ جانتے ہیں اس زمانے میں اونٹ پر سواری ہوا کرتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. وہ اونٹ پر سے سوال کرتا ہے. ابھی اونٹ سے اترا نہیں ہے، وہ اونٹ پر سے اترا نہیں ہے. اونٹ پر سے پوچھتا ہے کہ تم میں سے ابن عبد المطلب کون ہے، یعنی تم میں سے محمد کون ہے. آپ عبد المطلب کے پوتے تھے، کیونکہ عبد المطلب بہت مشہور تھے، ان کی طرف سے منسوب کیا. تم میں سے ابن عبد المطلب کون ہے. اونٹ پر بیٹھا وہ پوچھ رہا. تو صلاح کہتا ہے کہ میں ہوں. پھر وہ کہتا ہے کہ کیا آپ کو خدا نے نبی بنا کر بھیجا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہم نعم، ہاں. بس مان لیا اس نے. پھر وہ پوچھتا ہے کہ آپ کو خدا نے کہا ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھیں. آپ نے کہا کہ ہاں. اس کو مان لیا اس نے. ایسی چند سوالات کیے. وہ آدمی نہ تو خود جھوٹ بولتا تھا، نہ یہ سمجھتا تھا کہ دوسرا آدمی جھوٹ بولے گا. صرف اسی ڈائلاگ پر اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں نے آپ کے دین کو اختیار کیا. یہ تھی قوم حاضرہ، یہ تھی سارنگ بننے والی قوم. صحرائی ماحول میں صرف نیچر ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا. صحرائی ماحول میں کوئی دوسری چیز نہیں ہوتی جو آدمی کو جھوٹا بناتی ہے، ڈس آنیسٹ بناتی ہے، کرپٹ بناتی ہے. تو وہاں پر لوگ سچ ہی بولتے تھے. ان کے کلچر میں سچ ہی سچ تھا، جھوٹ تھا ہی نہیں. حتیٰ کہ ابو جہل جو بہت ہی کٹر دشمن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ بھی کبھی جھوٹ نہیں لگا رسول اللہ پر. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں لگا اس نے. بس وہ کہتا کہ میں آپ کو مخالفت کروں گا، میں نہیں مانوں گا آپ کا. مطلب ابو جہل کا کیس سرکشی کا کیس تھا، کاذب کا کیس نہیں تھا. تو اس ٹیم کو جو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس میں یہ صفت تھی کہ وہ سچ بولیں اور دوسرے انسان کے آدمی کو مان لیں کہ وہ سچ ہی کہہ رہا ہے. تو اس ماحول میں جو استاد نے اعلان کیا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، تو آپ نے دیکھا کہ صرف 23 سال کے عرصے میں کوئی عرب جو ہے اس میں داخل ہو گئی. آپ غور کیجیے کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تھے اپنے قوم میں. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. اپنی قوم میں 950 سال رہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی عمر ان یوزول طور پر لمبی کر دی. ایسا نہیں کہ زمانے لوگ اتنی لمبی عمر کے ہوا کرتے تھے، نہیں. نوح کی عمر یعنی ان یوزول طور پر لمبی کر دی اللہ تعالیٰ نے. تب بھی کوئی ٹیم نہیں بنی، کوئی امت نہیں بنی، یہاں تک کہ طوفان آیا. کیونکہ وہ تو آئے تھے عراق کے جو علاقے میں دجلہ و فرات کے درمیان جو علاقہ تھا، بہت ہی زرخیز علاقہ، بہت زرخیز علاقہ. دجلہ و فرات کے درمیان کا جو علاقہ ہے وہ بہت زرخیز، پہلے بھی تھا اب بھی ہے. اس میں آئے تھے وہ. تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو امت بنی حاجرہ کے ذریعے سے، وہ تو ڈیزرٹ میں، نیچر میں. اس وجہ سے ان کی یہ صفت ہوئی.
تو انہوں نے یہ انجام دیا. یعنی اس کا معنی کیا, اس سے کیا ملا؟ اب بذریعہ اصابہ کام ہوگا, بذریعہ ٹیم کام ہوگا, بذریعہ معجزہ نہیں. اب جو کام ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, جو لوگ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ کو معجزے دیے گئے, کتابیں لکھتے ہیں, وہ بالکل کچھ نہیں جانتے. وہ لوگ رسول اللہ کو اس معنی میں کوئی معجزہ نہیں دیا گیا جس معنی میں حضرت موسیٰ کو دیا گیا تھا. یہ بالکل ایک بیس لیس بات ہے. وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب الاولون. رسول اللہ کا معجزہ صرف قرآن تھا بس, اور کچھ نہیں. یہ بخاری میں ایک روایت موجود ہے اس کے لیے کہ دوسروں کو معجزے دیے گئے تھے, مجھ کو قرآن دیا گیا. صحیحین میں یہ روایت موجود ہے. اس میں دیکھیے کیا چیز ہے, یہ اصابہ کیا چیز ہے. میں کہوں گا آج کل کے زبان میں ہیومن فیس. یعنی اللہ تعالیٰ نے چارج لے لیا. جب دیکھا اللہ تعالیٰ نے کہ معجزے سے کام نہیں چل رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے چارج لے لیا, کچھ ہیومن فیس تیار ہوں اور فرشتے ان کی مدد کے لیے آ جائیں. تو یہ جو رسول اللہ کے زمانے میں جو لوگ تھے, ان کے لیے حدیث میں اصابہ کا لفظ آیا, یعنی گروہ. ان لوگوں نے جو 23 سال کے اندر جو وہاں پر زبردست انقلاب برپا کیا, اس کے بارے میں مختلف اشارے قرآن میں موجود ہیں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بطور ہیومن فیس اللہ تعالیٰ نے ان کو استعمال کیا. مثلاً وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ. اس طرح کے مختلف ریفرنسز ہیں قرآن حدیث میں جو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنو اسماعیل کو یا صحابہ کو یا الاصابہ کو بطور ہیومن فیس کے استعمال کیا. فرشتوں کی فوج لگی ہوئی تھی کہ 23 سال میں وہ واقعہ کیا جائے جو 23,000 سال میں نہیں ہوا تھا اس سے پہلے. رسول اللہ کی عمر نبوت صرف 23 سال ہے. 23 سال میں پورا عرب اسلامائز ہو گیا, اور اس کے بعد عرب کے اطراف میں ملکوں میں بہت کم مدت میں لوگوں نے ہر طرف پھیلا دیا اسلام کو. تو یہ الاصابہ کیا تھے؟ یہ ہیومن فیس کے سامنے انسان دکھائی دیں اور اس کے پشت پر فرشتے ان سین فوج ایک ہو جو کام کرتی چلی جائے. تو اصحاب رسول جو تھے میرے نزدیک وہ ہیومن فیس تھے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ 2 اصحابہ کا ذکر ہے. اصحابتان من امتی, میری امت کے 2 اصحابہ ہیں, 2 گروہ ہیں. دوسری کا جو الفاظ ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک اصحابہ وہ ہے جو اصحاب رسول کا اصحابہ, جن کو ہم اصحاب رسول کہتے ہیں. دوسرا اصحابہ وہ ہے جس کے لیے حدیث میں اخوان رسول کا لفظ آیا, رسول اللہ کے ساتھی, رسول اللہ کے بھائی. تو دیکھیے اگر تاریخ کو 2 دور میں تقسیم کریں آپ, ٹریڈیشنل دور اور سائنٹیفک دور, تو ٹریڈیشنل دور میں اصحاب اول نے کام کیا بطور ہیومن فیس کے فرشتوں کی مدد سے. یعنی یہ مورخین جو ہیں, سیکولر مورخین, اس کو ایک ان ایکسپلین واقعہ سمجھتے ہیں کہ کیسے اتنی کم مدت میں ان لوگوں نے اتنا بڑا ریولیوشن پیدا کر دیا. سیکولر مورخین اس کو ایکسپلین نہیں کر پاتے کیسے ایسا ہو گیا, کیونکہ ان کو وہ انسانوں کے ذریعے انسانوں کو لے کر اس کو ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ وہ انسان تو بطور ہیومن فیس تھے, کام تو سب فرشتے کر رہے تھے.
اگر آپ فرشتوں کو نہ مانیں تو ایکسپلین نہیں کر سکتے آپ کہ 23 سال میں وہ واقعہ کیسے ہو گیا جو اس سے پہلے 23,000 سال میں بھی نہیں ہوا تھا، کیسا ہو گیا؟ تو یہ دیکھیے، یہ بہت ہی بڑی خوشخبری ہے کہ ختم نبوت کے بعد یا معجزات کی منسوخی کے بعد یہ تاریخ دعوت کے دوسرے دور میں جو کام ہوگا وہ ہوگا فرشتوں کی مدد سے. کچھ لوگ بطور ہیومن فیس کے آگے ہوں گے اور سارا کام فرشتے کریں گے. یہی واقعہ پیش آیا اصحاب رسول کے زمانے میں، یہی واقعہ پیش آئے گا اخوان رسول کے زمانے میں. تو پہلا زمانہ اس کو میں کہوں گا ٹریڈیشنل ایج، دوسرا زمانہ میں کہوں گا کہ سائنٹیفک ایج. تو ٹریڈیشنل ایج میں بھی یہی ہوا اور سائنٹیفک ایج میں بھی یہی ہوگا. آپ غور کیجیے کتنی بڑی خوشخبری ہے. دا ورک وہ ورک ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، جس سے جنت کے دروازے کھلتے ہیں، جس سے فرشتوں کی صحبت ملتی ہے، جس سے انسان انبیاء کے درجے پہنچتا ہے. دعات جو ہیں وہ انبیاء والا رول کرتے ہیں. اتنا بڑا کام، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا آسان کر دیا، فرشتوں کے فوج بھیج دیا. تم آگے بڑھو، سب کام تو فرشتے کریں. اتنے بڑے کام کے لیے جو جوخم کا کام ہے، جو قربانیوں کا کام ہے، اس کو فرشتوں کی مدد کے ذریعے آسان کر دیا گیا. بشرطے کہ آپ کا احساس اتنا قوی ہو، آپ کا یقین اتنا گہرا ہو کہ آپ سچ مچ مان پائیں کہ اللہ فرشتوں کی فوج بھیجے گا اگر میں آگے بڑھوں تو. نہیں تو آپ ڈرے سامنے کھڑے رہیں گے اور وقت نکل جائے گا. تو دور روایت میں کچھ ہیومن فیسز تھے جن کو ہم اصحاب رسول کہتے ہیں. انہوں نے کام کیا فرشتوں کی مدد سے. اب دور سائنٹیفک ایج میں دوبارہ کچھ ہیومن فیسز ہوں گے جو کام کے لیے آگے بڑھیں گے، اور فرشتوں کی فوج ان کو آگے پیچھے دائیں بائیں موجود ہوگی، آگے سے دکھائی نہیں دے گی. نہیں، دروازے کھلتے چلے جائیں گے اگرچہ وہاں کوئی کھولنے والا نہیں ہوگا. یہ بہت ہی عجیب واقعہ ہے جو پہلے بھی ہوا اور دوبارہ وہ اسی کو ریپیٹ ہونے کے لیے تاریخ انتظار کر رہی ہے. یہ ہے نصرت کا معاملہ. نصرت کوئی سادہ بات نہیں ہے، نصرت خداوندی کوئی سادہ بات نہیں ہے. تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ تاریخ دعوت جو ہے اس کے مراحل کیا ہیں، یعنی خدا تاریخ کو کس طرح مینیج کر رہا ہے. پہلا دور وہ ہے جب کہ اللہ نے انبیاء کے بھیجا کہ وہ اعلان کریں، وہ بتائیں لوگوں کو، اور ان کی مدد کے لیے اللہ نے معجزے دیے. معجزے معجزہ کو معنی ہوتے ہیں عاجز کر دینے والا، یعنی کمپلنگ چیز، عاجز کر دینے والا. لیکن انسان کو آزادی ملی ہوئی تھی، آزادی کو مس یوز کیا اس نے، اور وہ پیغمبروں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا. کچھ چند انڈیویجولس ایسے نکلے، لیکن کوئی گروپ، کوئی ٹیم، کوئی امت نہیں بن پائی. تو وہ جو میتھڈ تھا کہ
پرافٹ پلس معجزہ، پرافٹ پلس میریکل، اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ کر دیا. اب یہ نہیں ہوگا، اب پرافٹ پلس ٹیم ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو دور گزرا ہے اس وقت پرافٹ پلس میریکل کا دور تھا. وہ یعنی پیغمبر اور ان کی مدد کے لیے معجزے. وہ دور ختم کر دے گا. اب کیا ہے؟ پرافٹ پلس ٹیم، جس کو اصحابہ کہا گیا ہے. تو دو اصحابہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے، اصحاب رسول، اخوان رسول. اصحاب رسول روایتی دور کے لیے اور اخوان رسول سائنسی دور کے لیے. دونوں میں جو کامن ہے، دونوں جو اصحابہ ہیں، دونوں جو گروہ ہیں، ان میں جو کامن ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک ہے کہ آپ ہمت کر کے ہیومن فیس بن جائیں. کیونکہ پہلی ہمت تو کرنی پڑتی ہے، بظاہر حالات تاریک ہوں گے، بظاہر آدھیاں چل رہی ہوں گی، بظاہر کچھ اسباب دکھائی نہیں دیں گے، پھر بھی آپ کو اپنے کو جھونکنا پڑے گا. یہ مت سمجھیے کہ فرشتے دکھائی دیں، اسباب کھل کر سامنے آ جائیں، کیونکہ اگر ایسا ہو جائے تو امتحان ختم، ٹیسٹ ختم. تو ٹیسٹ کو ختم کر کے، ٹیسٹ کی مصلحت کو ختم کر کے مدد کبھی نہیں آتی. یاد رکھیے، مدد آتی ہے ٹیسٹ پر آپ کوالیفائی کریں، تب آتی ہے. تو ٹیسٹ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ من جعل الہموم ہما واحدا ہم آخرت ہی کفاہ اللہ عن ہموم الدنیا. مطلب جو اللہ کے بھروسے پر سول کنسرن بنا لے دعوت اللہ کو، اور اپنے کو چھونک دے، اس میں چل پڑے اس کے راستے میں، بظاہر اسباب ہو یا نہ ہو، بظاہر ساتھی ہو یا نہ ہو، بظاہر دروازے کھلے ہوئے یا نہ کھلے ہوئے ہوں، اپنے کو جھونک دے. تو جیسے ہی وہ جھونکے گا پھر فرشتوں کی مدد آ جائے گی. تو اس ٹیسٹ میں تو بہرحال پورا اترنا پڑے گا، اس ٹیسٹ میں بہرحال پورا اترنا پڑے گا کہ بظاہر اسباب کی غیر موجودگی ہوگی اور آپ کو کودنا پڑے گا دعوت ورک کے لیے. تو یہی اصحاب اول کے وقت ہوا، اصحاب ثانی کے بعد وقت بھی یہی ہوا. یہی معاملہ اصحاب رسول کے ساتھ پیش آیا، یہ معاملہ اخوان رسول کے ساتھ بھی پیش آئے گا. اب دیکھیے، حدیث میں آتا ہے کہ زمین میں کوئی چھوٹا یا بڑا گھر نہیں بچے گا جہاں اللہ کا کلمہ داخل نہ ہو جائے. اللہ کا کلمہ کیا ہے؟ قرآن پرنٹڈ فارم میں یا انٹرنیٹ کے ذریعے یا اور کسی ذریعے سے گھر گھر پہنچ جانا مطلوب ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ زمانے جو نئی ٹیکنالوجی آئی ہے، نئی ٹیکنالوجی، اس کی اس میں پیشگی کا پریڈکشن ہے. آپ غور کیجیے کہ گھر گھر میں کہیں داخل ہو سکتا ہے. کتنی بڑی ٹیم ہو، اگر وہ چلے اپنے ہاتھ میں قرآن چھپا ہوا لے کر کے اور گھر گھر میں پہنچنا چاہے، تو اس سے پہلے کہ وہ گھر میں پہنچے وہ مر چکا ہوگا. عمریں تو آپ کی وہی 60 70 سال 80 سال رہے گی. اتنا بڑا گلوب پہ اتنے سارے لوگ ہیں، اتنے سارے گھر ہیں، تو کتنی بڑی ٹیم آپ کے پاس ہو، اگر اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ قرآن کی کاپی آپ کے ہاتھ میں ہے اور گھر گھر جا کے ناک کر کے آپ دے رہے ہیں ان کو، تو آپ دے نہیں پائیں گے
اور موت آ جائے گی. تو یہ جو ای دعویٰ ہے، ای دعویٰ یعنی الیکٹرانک دعویٰ، اس نے پہلی بار حیرت انگیز طور پر بتایا کہ سچ مچ گھر گھر پہنچ سکتا ہے. آج ہر گھر میں کمپیوٹر ہے، ہر گھر میں لیپ ٹاپ ہے، ہر گھر میں انٹرنیٹ ہے. اس چیز نے یہ بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ کو مستقبل تک اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت عالم الغیب ہے. تو یہ جو حدیث میں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو رسول اللہ کو بتایا کہ یہ گھر گھر پہنچے گا، یہ چھوٹا گھر بڑا گھر سارے گلوب پر جتنے بھی گھر ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مستقبل تک جو نظر ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کو لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ایسے ذرائع پیدا ہوں گے، ایسے سادھن پیدا ہوں گے، ایسے وسائل پیدا ہوں گے، جب کہ ہر گھر میں ورڈ آف گاڈ کا پہنچنا ممکن ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ اس کو ممکن بنا چکے ہیں اور گھر گھر پہنچ رہا ہے، پرنٹڈ فارم میں بھی اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے. کھلا ہوا یہ بات کا وہ ہے کہ جس طرح سے اصحاب اول نے کام کیا تھا دعوت کا، ایسی اصحاب ثانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حالات پیدا کیے ہیں کہ وہ اس کام کو انجام دیں. کھلا ہوا یہ اشارہ ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس دور آخر میں دعوت اللہ کے لیے قبول فرما لے. یہ قیامت سے پہلے کے زمانے میں جو عالمی دعوی ورک ہونا ہے یہ مقدر ہے. اس کے لیے خدا ہم اپنے کو پیش کرتے ہیں تیری خدمت میں. آپ کو بتاؤ ہمارے فیس کو قبول فرماؤ. جو عالمی دعوی ورک تو نے مقدر کیا ہے، اس کے لیے بلا شبہ تو اس کو کچھ ہیومن فیس درکار ہیں. خدا ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تو اس کو ہیومن فیس کے طور پر تو ہم کو اس کام کے لیے استعمال فرما. ہم کو وہ ہمت دے، ہم کو وہ نظر دے، ہم کو وہ سوچ دے، ہم کو وہ وسائل دے جس کے ذریعے ہم اس کام کو مکمل کر سکیں. خدا اس سے پہلے بھی جن لوگوں نے دعوت کا کام کیا وہ بھی کمزور لوگ تھے. تیری مدد ہی سے وہ کام کر پائے. آج بھی خدایا تیرے کمزور بندے تو اس سے اسی رحمت کی امید کر رہے ہیں کہ تیری مدد سے ہم اس کام کو پورا کر سکیں. خدایا ہمیں ہمت دے، خدایا ہماری نیتوں کو درست فرما، ہماری زبان میں طاقت دے، ہماری تھوڑی کوشش کو اپنی برکت ذریعے زیادہ مفید بنا دے. خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم انسانوں کے خیر خواہ بنیں. ہم صرف انسانوں کے خیر خواہی کے لیے اور تیری رضا کے لیے کام کریں. خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم کسی بھی قسم کی لالچ، کسی قسم کا مادی انٹرسٹ ہمارے اندر نہ پیدا ہونے پائے. خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم پورے اتحاد کے ساتھ اس کام کر سکیں.
کیونکہ یہ اتنا بڑا کام ٹیم ورک کے بغیر نہیں ہو سکتا، ٹیم ورک کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ خدا تو فرشتوں کی فوج بھیج دے ہماری مدد کے لیے۔ خدا ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جو آخرت میں پہنچیں تو اصحاب رسول تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ یہ ہے میرے وہ امت کے لوگ جنہوں نے میرے مشن کو مکمل کیا۔ وہاں ہمیں اللہ کی پڑوس میں جگہ ملے، وہاں ہماری جنت کے دروازے کھولے جائیں، وہاں ہم اصحاب رسول سے مل سکیں، پیغمبر سے اور سارے پیغمبر سے مل سکیں، وہاں صلحاء کے زمرے ہمارے شمار ہو۔ خدا دعوت اللہ کے لیے جو بھی چیزیں مطلوب ہیں جن کا ہمیں علم بھی نہیں، وہ سب ہمیں عطا فرما۔ دعوت اللہ کے لیے کیا کیا مطلوب ہے، کیا کیا چاہیے، اس کو صحیح طور پر انجام دینے کے لیے ہم اس کی کوئی فہرست نہیں بنا سکتے۔ یہ تیرا ہی کام ہے، اور تیرے علم میں یہ بات بھی ہے کہ کیا وسائل چاہیے اس کو مکمل کرنے کے لیے۔ تو خدا وہ سارے وسائل ہمیں عطا فرما، ہمیں اس دور آخر میں دعوت اللہ کے کام کے لیے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔